السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو فرید صاحب کی فیملی کی حقیقی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جو خوف و ہراس کے افق پر بل کھاتی اور چنگھاڑتی دل پر دہشت طاری کرتی حقیقی کہانی ہے، جو سنتے ہیں احمد صاحب کی زبانی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آج بیگم کی بے حد فرمائش پر پھر وہ نئے مکان کی تلاش میں چل نکلے۔ ان کی بیگم ایک بہت ہی بڑی ادیبہ تھی اور ان کا کام ناول اور کہانیاں لکھنے کا تھا، اور وہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا، جبکہ ان کے شوہر اپنے والد کی دکان کے چوکیدار تھے، اور جس کے عوض انہیں اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ بآسانی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 2 عدد بچوں کا ساتھ بھی تھا، نعیم اور فاطمہ۔ دونوں بچے پڑھائی میں بہت تیز تھے اور ہر سال اسکول میں پوزیشن لاتے تھے، اس لیے اسکول میں وہ بچے بہت مقبول تھے۔ بیگم کی فرمائش تھی کہ ان کا گھر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں زیادہ شور شرابہ نہ ہو اور لکھنے لکھانے کا کام بھی آسانی سے کر سکیں۔ آخر بہت جدوجہد کے بعد انہیں ایک ایسا گھر بھاگ گیا۔ انہوں نے وہ فوری طور پر خرید لیا۔ یہ ایک درمیانہ سا گھر تھا جو کہ شہر سے تقریباً 5 سے 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ ویرانے کو چمن بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جلد ہی وہ لوگ خود کو اس گھر میں شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنے اپنے کمروں کا انتخاب ہو گیا اور جلد ہی سب لوگ اس نئے گھر سے مانوس ہو گئے، مگر اس گھر میں ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ سر شام سے ہی گھر کے بائیں جانب چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ ہوا کا ایک گولا 2-4 منٹ کے لیے کھڑا رہتا، مگر مکین ان سب باتوں سے لا علم تھے۔ وہ مکان کی خوبصورتی میں گم تھے۔ چند ماہ بہت سکون سے گزرے، مگر ایک رات ایسا واقعہ ہوا کہ تمام گھر والے خوف زدہ اور پریشان ہو گئے۔ فاطمہ کی ہم شکل لڑکی ٹی وی لانچ میں ایک خوبصورت فراک پاجامے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، جس سے متواتر خون کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار جاری تھی، اور نہ وہ منہ سے کچھ کہہ رہی تھی بلکہ خون مسلسل نکل کر پاؤں کے چاروں طرف جمع ہو رہا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد لائٹ آ گئی اور وہ منظر اس طرح غائب ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جبکہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو ایسا لگتا تھا گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ برتن کے گرنے کا شور، کتوں کے لڑنے کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور گھر کے مکین بھی کافی حد تک اس ماحول سے ناموس ہو گئے تھے۔ لیکن ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بادل کے گرجنے کی آواز ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی، اور اوپر سے ہوا کا شور ایک عجیب سا خوف منظر پیش کر رہا تھا۔ چاروں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر دبکے بیٹھے تھے، لیکن ٹی وی لان سے اس طرح روشنی آ رہی تھی کہ جیسے ہزاروں بلب روشن ہوں۔ نعیم اور فاطمہ کے والد بہت باہمت تھے اور ہمت کر کے ہی وہ ٹی وی لانچ کی طرف گئے، مگر وہاں ایسا منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قدم جم گئے اور ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہاں پر فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنی گردن اٹھائے کھڑی تھی، جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، اور وہ بار بار ان کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔
یہ منظر انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرنے کی آواز سے بیگم صاحبہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے آئیں اور اس ٹائم یہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ صرف ان کے شوہر وہاں پر بے ہوش پڑے تھے، لیکن جلدی میں ان کی بیگم ان کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے تو وہ خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھتے رہے، پھر سارا قصہ ان کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی اور ان لوگوں نے فوری فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نیا گھر تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ سکتا تھا۔ بچے ان باتوں سے بے خبر تھے۔ دن تو آرام سے گزر جاتا تھا، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد ان کی زندگی سولی پر لٹک جاتی۔ آج رات اچانک پورے گھر کی لائٹ روشن ہو گئی اور ٹی وی لانچ میں ایک زبردست فنکشن شروع ہو گیا۔ عورتیں زرق برق لباس میں مغل اعظم کے گانوں پر ڈانس کر رہی تھیں۔ رقص سرور کی محفل جمی ہوئی تھی اور گھر کے سارے مکین اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس میں بچے بھی شامل تھے۔ مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کسی ڈر یا خوف کا شکار نہیں تھے۔ لیکن دوسرے ہی دن وہ مکان کی تلاش میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور بچوں کو ایک رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیا۔ شہر وہاں سے صرف 15 یا 20 منٹ کے فاصلے پر تھا، مگر نہ جانے وہ کیسے راستہ بھول گئے۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے باوجود وہ لوگ شہر نہیں پہنچ سکے۔ ان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ لوگ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ کار کا دروازہ کھول کر ان کی بیگم باہر نکلی، لیکن چند منٹوں میں وہ غائب ہو گئی۔ شوہر چلا چلا کر ان کو آوازیں دے رہے تھے، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ پریشانی کی حالت میں دیر تک گھومتے رہے، مگر جنگل میں بار بار گھوم کر اپنی کار کے پاس پہنچ جاتے۔ پھر انہوں نے اپنی کار اسٹارٹ کی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ شہر میں کھڑے تھے اور چاروں طرف شہر کی دکانیں اور ہوٹل کھلے ہوئے تھے، بلکہ نارمل حالت میں تھے۔ ایک ہوٹل میں انہوں نے چائے پی اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہے کہ وہ کہاں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ دار کے پاس پہنچ کر اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹی وی لانچ میں ان کی بیوی بڑی دل جمعی کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ رہی تھی۔ بچے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، مگر جواب سے محروم رہے۔ اچانک ان کی بیوی اس کی طرف چلاتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں پرواز کر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر گھر کے سبھی مکین خوف زدہ ہو گئے۔ پھر بچے بھی اپنی ماں کے لیے پریشان تھے، لیکن اب اس گھر میں وہ رہنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے۔ بڑی تلاش کے بعد انہوں نے ایک نیا گھر شہر کے بارونق علاقے میں لے لیا، مگر اس گھر میں وہ اکثر بیوی کی تلاش میں آتے تھے، مگر ہر دفعہ ناکامی ہوتی تھی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ بچے بھی کافی حد تک اپنی ماں کو بھول چکے تھے۔ اچانک ایک دن نئے والے گھر میں رات 2 بجے کے قریب گھنٹی بجی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ان کی بیوی دلہن بنی دروازے پر کھڑی تھی اور ان کو دھکا دے کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کا لہجہ بہت تلخ تھا، آواز بھی بہت بھاری تھی۔ ہٹ جاؤ سامنے سے۔ فرید صاحب نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اچھی بات یہ تھی کہ بچے اس ٹائم سو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک طویل خاموشی ہو گئی۔ صبح کا منظر بہت خوفناک تھا۔ بیڈ روم میں فرید صاحب کی بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر کٹی ہوئی گردن کے ساتھ۔ اب معاملہ بہت الجھ گیا تھا۔ بچے بھی خوفزدہ تھے اور ان کی چیخ و پکار نے محلے والوں کو جمع کر دیا۔ بات پولیس تک جا پہنچی۔ فرید صبح کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا اور بچوں کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا گیا۔ چند ماہ بعد فرید صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں مل سکا، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز نارمل ہونے لگی۔
اور زندگی پھر اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ لیکن کچھ دنوں سے فرید صاحب کو خواب میں ان کی بیوی آتی اور کہتی کہ مجھے آزاد کراؤ، میں قید میں ہوں، اور منظر وہی جنگل ہوتا جہاں وہ پہلی بار غائب ہوئی تھی۔ مسلسل 3 دن خواب دیکھنے کے بعد فرید صاحب نے اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک چھٹی والے دن وہ صبح سویرے اس جنگل میں پہنچ کر اپنی بیوی کو آواز دینے لگے اور دیوانوں کی طرح ہر طرف بھاگ کر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگے۔ اچانک ان کی بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی مل گئی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کی بیوی ان سے لپٹ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ان کی بیوی حیرت سے ان سے سوال کر رہی تھی۔ فرید صاحب پاگلوں کی طرح ان کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے ان کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئے۔ وہ اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ بچے بھی حیرت کے ساتھ اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، اور فرید صاحب کی بیوی حیرت سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے یہ گھر کب تبدیل کر لیا؟ 2 دن کے اندر آپ نے گھر ہی بدل دیا۔ فرید صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے کہ اس بات کو تو 1 سال گزر گیا تھا۔ وہ مسکرائے اور کہا، ہاں یہ میرا کمال ہے۔ اب ان کی بیوی اور بچے پھر نارمل رہنے لگے، اور اب ان کی بیوی نے پھر اخبار جہاں میں کہانی لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن کبھی کبھی فرید صاحب سوچتے کہ یہ کیا ہوا تھا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، اور پھر وہ اس بات کو نظر انداز کر کے اپنے روزمرہ کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 10 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جو ہو بہو اپنی ماں کی شکل تھی، مگر جب اس نے بولنا شروع کیا تو وہ ایسی زبان میں بات کرتی کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سی زبان بول رہی ہے۔ بہت علاج کے بعد آخر کار اس نے اردو میں بولنا سیکھ لیا، لیکن ماں باپ دونوں پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو گئے، اور اب وہ پورا خاندان امریکہ شفٹ ہو گیا۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا، لیکن وہ اس کو حل نہ کر سکے، اور وقت کی گرد نے ہر چیز بھلا دی، اور یہاں تک کہ ان کے بچوں کی شادی ہو گئی اور وہ دادا دادی اور نانا نانی بن گئے۔